اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خوب ناظرین محترم، آج پھر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ایک معصوف ہے جو مذہب تشیع کو بدنام کر رہا ہے اور منبر امام حسین علیہ السلام پر کھڑے ہو کے جھوٹ، غلو اور پتہ نہیں کتنی طرح طرح کی خرافات پھیلاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ موسیٰ زیدی اس کا نام ہے۔ ذرا یہ پہلے آپ اس کا کلم ملاحظہ فرمائیں، مزید بات کرتے ہیں۔ ہاں تک بات ہے فزت برب الکعبہ کی، کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، کامیاب ہو گیا۔ کامیابی تو پتہ چل گئی آپ کو، ٹھیک ہے؟ ایسی ویسی ڈنڈی، یہ لفظ کیا ہے؟ فزت برب الکعبہ، ایسا ہی، یا فزت ورب الکعبہ۔ زیارت کے بعد، ماتمداری کے بعد، یہ گوگل سے ایک اچھا کام لیتے ہوئے کھولنا اور اس سے پوچھ لینا، ایک بار لکھنا فزت ورب فزت فے زیتے، اردو میں لکھنا، اردو میں فے زیتے، فزت وا رب الکعبہ، وہ مطلب کہے گا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب۔ فزت وا رب الکعبہ لکھو گے تو کہے گا، لیکن آپ سب تو کہہ رہے ہو کہ وا رب الکعبہ نہیں ہے، لیکن جو ترجمہ کہہ رہے ہو وہ تو اسی جملے کا بنے گا، فزت وا رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، کعبے کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میں نے فلاح پا لی، میں کامیاب ہو گیا۔ ترجمہ جو آپ کر رہے ہو وہ اس عبارت کا ہے، فزت وا رب الکعبہ، لیکن آپ سب کہہ رہے ہیں کلمہ یہ نہیں ہے، کلمہ ہے فزت برب الکعبہ، یعنی جملہ صحیح پہنچا ہے آپ تک، فزت برب الکعبہ، ترجمہ غلط کیا گیا ہے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب جب اس ترجمے کی عربی کرتے ہو تو نکلتی ہے فزت ورب الکعبہ۔ اب اگر فزت برب الکعبہ کو سب صحیح مان رہے ہو تو اس کا ترجمہ کر دو، کیا ہے؟ فزت برب الکعبہ کا مطلب ہے کہ میں نے کعبے کی ربوبیت کو جیت لیا۔ ناظرین محترم، آپ نے کلم ملاحظہ فرمایا کہ معصوف کس طرح مغالطہ دے رہا ہے۔ فزت برب الکعبہ کا ترجمہ کر رہا ہے کہ میں نے کعبے کی ربوبیت کو جیت لیا۔ نعوذ باللہ، مولا علیہ السلام کی طرح منسوخ کر رہا ہے کہ مولا نے یہ فرمایا، جبکہ ہمارے بزرگ علماء، محقق علماء نے فزت برب الکعبہ کا ترجمہ کیا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ پھر ساتھ گوگل کا حوالہ دے رہا ہے کہ ایت اللہ گوگل سے آپ ترجمہ کرائیں، اس طرح کروائیں تو یہ آئے گا، اس طرح کروائیں تو یہ آئے گا، اس طرح کرائیں تو یہ آئے گا۔ بھائی اس بندے کو خوف خدا نہیں آتا، اس کو اتنا ہی نہیں پتا کہ گوگل جو ترجمہ کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ گوگل ترجمہ تقریباً 80% غلط کرتا ہے۔ کس نے کہا گوگل ترجمہ صحیح کرتا ہے؟ اور بھائی ذاکر صاحب، یہ بڑی زلفیں رکھانے سے بندہ مولوی بن جاتا ہے یا عالم بن جاتا ہے؟ بڑی زلفیں تو رکھا لی، کبھی نہا بھی لیا کرو۔ بڑی زلفیں رکھا لی، سر مار مور کے دانت لینے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں کو بھی جاہل بنا رہا ہے، خود بھی جاہل بنا ہوا ہے۔ بھائی ترجمہ بالکل تبدیل کر دیا، جبکہ ہمارے بزرگ علماء نے اس کا ترجمہ کس طرح کیا، اور وہ بھی آپ کو شرم آتی نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ گوگل آپ کا آیت اللہ ہے، گوگل آپ کا علامہ ہے جس سے آپ تم ترجمے لیتے ہو، اور پھر لوگوں کو اشکالات کرتے ہو، لوگوں پہ تم فلاں کی کیوں تقلید کرتے ہو، فلاں کی تقلید، اور تم تو گوگل کی تقلید کر رہے ہو۔ جی علی صاحب، تم تو گوگل کی تقلید کر رہے ہو، لوگوں پہ اشکالات ہے، فلاں کی تقلید حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، خود گوگل کی تقلید ہے اور ترجمہ گوگل والا، جبکہ گوگل غلط ترجمہ کرتا ہے، یہ پکا پتہ ہے سب کو۔ جو بھی تھوڑا بہت بھی دلچسپی رکھتا ہے ان چیزوں میں، ان کو پتہ ہے کہ گوگل ترجمہ درست نہیں کرتا۔ اگر کچھ کرتے بھی ہے تو اہل سنت والے ترجمے کرتا ہے، وہ بھی بعض مقام پہ غلط کرتا ہے، زیادہ تر غلط کرتا ہے، کبھی کوئی درست بھی کرتا ہے تو اہل سنت کے ساتھ ملاتا جو آتا ہے ترجمہ کرتا ہے۔ عجیب لوگ ہو یار، تم شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ دیکھیں ناظرین کہ گوگل کا ترجمہ کیا ہے، میں آپ کو ایک نمونہ دیتا ہوں کہ گوگل ترجمہ کرتا ہے، اس کا نمونہ آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ یہ گوگل ہے، ایک منٹ آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق فامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس کا ترجمہ گوگل نے کیا ہے، جو ان کا علامہ ہے، جو ان کا آیت اللہ ہے۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ دھو اور اپنے ہاتھ اس کی طرف لائیں، سہولیات اور وہ آپ کے سروں اور پیروں کو آپ کے ٹخنوں تک مٹا دیں گے۔ یہ ترجمہ گوگل کا ہے۔
تو یہ کس طرح ترجمہ کوئی سمجھ آئی ہے؟ کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی یہ کیا کرنا ہے. تو لہٰذا گوگل ترجمہ بالکل غلط کرتا ہے. یہ کس نے کہا کہ گوگل ترجمہ درست کرتا ہے؟ اور ہم نے کئی آیات کو چیک کیا ہے, روایات ڈال کے چیک کیے, ترجمہ غلط کرتا ہے. تو ترجمہ اگر اس طرح گوگل سے کرانا ہوتا اور وہ صحیح کرتا تو پھر یہ علماء جو 20 25 سال لگاتے ہیں پاگل ہیں, وہ دیوانے ہیں. اتنے سال پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد ترجمہ کرنا شروع کرتے ہیں, علم صرف پڑھتے ہیں, علم نحو پڑھتے ہیں, علم بلاغت پڑھتے ہیں, علم لغت پڑھتے ہیں, علم حدیث پڑھتے ہیں, علم تفسیر پڑھتے ہیں, پھر بیٹھ کے وہ کام کرتے ہیں. وہ دیوانے ہیں. آپ نے زلفیں رکھ لی بابا شروع کر دی, آپ نے غلط سنا ہوا ہے, ترجمہ میں کرتا ہوں, یہ کروں وہ کروں, گوگل سے آپ نے اس طرح لکھو تو یہ آئے گا, وہ لکھو تو یہ آئے گا, لوگوں کو مغالطے میں ڈال رہے ہو. نیچے والے بھی دیوانے ہیں, فارغ عقل کے ہیں, وہ بھی واہ 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 کر رہے ہیں, لگتا ہے اس نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا, مناظرہ جیت لیا کسی سے. خدا کا نام لو مومنین, تم بھی اس جیسے لوگوں سے بچو, خود بھی اپنے بچوں کو بچاؤ. آپ لوگ اتنی, میں کیا کہوں اب, یعنی ہماری قوم اتنی گر گئی ہے کہ جو ایرا غیرہ آئے زلفیں بڑھا کے نہ نہائے جو کرے آ جائے, بس ہم اسی کے پیچھے لگ پڑتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. قومیں سلجھ گئی ہیں, قومیں آگے جا رہی ہیں, قومیں کام کر رہی ہیں, ہم نے واہ واہ پہ لگے ہوئے ہیں اور ہمیں ان جہلوں نے لگایا ہوا ہے, ہم بھی خوش ہیں. لاکھوں روپے بھی دیتے ہو آپ. اگر یہ ترجمہ گوگل صحیح کرتا ہے تو یہ جو گوگل نے ترجمہ کیا ہے وضو والی آیت کا, اسی کی طرح پھر وضو کرے. یہ کوئی سمجھ آیا؟ اسی طرح کئی آیات آپ خود گوگل سے جا کے تحقیق کر لیں, گوگل پہ آیات ڈالیں, ترجمہ کریں, پتہ خود کر لیں کہ کس طرح ترجمہ کرتا ہے. عجیب لوگ ہو یار تم بھی. اور یہ کو تو شرم آنی نہیں ہے, کیونکہ یہ سمن بکمن ہو چکے ہیں, حرام خور ہیں یہ لوگ, یہ لگے ہوئے ہیں اور پیسوں پہ, اور آپ لوگ ان کو پیسے دیتے ہو اور فضولیات ان سے سنتے ہو. تو آخر میں یہی عرض کروں گا کہ مومنین خود بچوں, اپنے بچوں کو بچاؤ ان جہلوں سے, علماء کو سنو, علماء دوست بنو, کتب پڑھو, کتب میں کچھ ہے, یہ کچھ بیان کرتے ہیں, آپ بھی ان کے ساتھ خوش ہو.